پارہ 2 سیقول۔ پہلے پارے میں زیادہ تر صحت عقیدے پر زور تھا، دوسرے پارے میں اعمال صالح پر زور ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ عمل صالح کسے کہتے ہیں۔ اس سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی تعمیر اور ان کی دعاؤں کا ذکر گزر چکا ہے، اور ان کی سب سے بڑی خوبی کا ذکر کیا گیا کہ وہ امر ربی پر بلا توقف سر تسلیم خم کرتے تھے، زبان سے اقرار کرتے، عمل سے ثبوت دیتے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام خلت و امامت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مقام رضا پر فائز فرمایا۔ جس قوم نے ان کی تعلیم کو پس پش ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی نظر التفات ان سے ہٹا لی، اور جس قوم نے ان کی صحیح کو مشکور اور ان کی دعاؤں کو مقبول جانا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام امتوں میں ممتاز کر دیا، اور ابراہیم و اسماعیل کی بیت اللہ کی بنیادوں پر تعمیر کی ہوئی عمارت کو پسندیدہ اور برگزیدہ فرما کر اسے جہت توجہ بنا دیا۔ اصل بات اللہ کے حکم کو بلا چوں و چرا مان لینا ہے، اس کی حکمت کے کہنے کا انتظار نہ کرنا ہے، کہ یہی عمل صالح کی روح ہے۔ مدینہ منورہ میں آل حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تشریف آوری کے بعد 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن جب رجب کے درمیانے ماہ میں ظہر کے وقت تحویل قبلہ کا حکم ملا، جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے عین نماز کی حالت میں اپنا رخ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ صف آگے ہو گئی، امام پیچھے۔ امر کے اتباع میں ذرا بھی تاخیر نہ کی۔ یہود کو حیرت تھی کہ جب اتنے عرصے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے تو اب اس کو کیوں چھوڑا۔ وہ بحث کے عادی تھے، ان کی نظر رسم پر تھی اور مسلمانوں کی نظر امر پر تھی، اور جو امر پر آ گیا ہدایت پا گیا۔ سيقول السفهاء من الناس وما اللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ان قریب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے، اعتراض کریں گے کہ مسلمانوں کو ان کے قبلے بیت المقدس سے جس پر وہ تھے کس چیز نے پھیر دیا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، جہت کو کیا دیکھتے ہو، جہت اسی کی بنائی ہوئی ہے، جدھر وہ کہے ہم ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، سیدھی راہ پر چلا دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اور اب لوگوں کو ہدایت پر لانا، اپنے عمل کو دوسرے کے لیے نمونہ بنانا آپ ہی کی امت کے لیے خاص ہے، کیونکہ جس طرح ہم نے تحویل قبلہ کیا ہے، اسی طرح ہم نے اے مسلمانوں تم کو ایک اعتدال پر رہنے والی امت بنایا ہے، تاکہ افراط و تفریط سے پاک ہو کر کعبے کی طرف عمومی عالم کے لیے مرکز و محور ہدایت بنو، اور تم لوگوں پر نگراں رہو، اور ہمارا رسول تم پر نگراں رہے، تمہارا نگران حال ہو، تمہارے عمل صالح پر گواہ ہو۔ اور اے رسول، جس جہت قبلہ یعنی کعبہ مکرمہ پر آپ ہجرت سے پہلے تھے، اس کو ہم نے پھر دوبارہ اس لیے قبلہ مقرر کیا کہ معلوم کریں، ذرا لوگوں کی آزمائش ہو جائے کہ کون تابع رسول رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ قبلے کی تبدیلی بہت دشوار تھی، سوائے ان کے جن کو اللہ نے ہدایت بخشی۔ اور اے مسلمانوں، جو نماز تم اب تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے وہ سب قبول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر نہایتی شفیق اور بڑا مہربان ہے، وہ تو تم کو تمہاری امیدوں سے زیادہ اجر دے گا۔
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے چہرے مبارک کا وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ لیا۔ ہم آپ کی طرف سے باخبر ہیں، پس بے شک ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس سے آپ راضی ہیں۔ لیجئے اپنا اب منہ نماز میں مسجد حرام خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیجئے، اور اے مسلمانوں، جہاں کہیں بھی تم ہو اپنا منہ اس کی طرف پھیر لیا کرو، یعنی اب خانہ کعبہ کو جیسے توجہ بناؤ، اسی طرف رک کر کے نماز ادا کرو۔ اور بے شک یہ اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، بالکل ٹھیک اور واقعی ہے، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ ان کی حرکتوں کو دیکھتا ہے اور انہیں اپنے کیے کی سزا ضرور بھگتنا پڑے گی۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس ساری نشانیاں عقلی و نقلی لے آئیں، پھر بھی یہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے، ادھر رخ نہیں کریں گے، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں، اور وہ خود بھی ایک دوسرے کے قبلے کو تسلیم کرنے والے نہیں۔ اور بفرض محال اگر آپ اپنی فطرت کی معصومیت اور کمال ایقان و ایمان کے باوجود بھی نعوذ باللہ ان کی خواہشوں پر اس علم وحی الہی کے بعد جو آپ کو پہنچا چلیں، تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں۔ ایسی تمام آیات میں جہاں کسی گناہ عظیم سے منع کرنا ہوتا ہے تو خطاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، لیکن مراد امت ہوتی ہے تاکہ اس کی اہمیت خوب ذہن نشین ہو جائے اور کسی ایسی غلطی کے ارتکاب کا خیال بھی ان کے دلوں میں نہ آئے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریق منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے بے شک وہ اس کو تحویل قبلہ قرآن نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو، اور بے شک ان میں سے ایک فرقہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ حالانکہ حق وہی ہے جو آپ کا رب فرمائے، پس آپ ہرگز شک و شبے والے لوگوں میں نہ ہوں۔